یہاں مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے، ایک صف میں کھڑے ہوتے اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص امام نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر شخص منتظم اور محتمم بھی نہیں بن سکتا، تو پل اس سے پھٹ جائے گا اور وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا، جبکہ جہنم تاریک اور سیاہ ہے۔ کہ مسجد کا نظام و انصرام ایسا کام نہیں کہ کوئی بھی مسجد انتظامیہ یا اس کا رکن بن بیٹھے۔ دین اسلام میں مسجد کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ مسجد مسلمانوں کی تربیت کی بہترین جگہ ہے۔ یہاں مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے، ایک صف میں کھڑے ہوتے اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مسجدوں کی آباد کاری مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں مساجد کا دین اسلام اور ہمارے معاشرے میں اتنا اہم کردار ہے، وہیں اس کے انتظام و انصرام کرنے والی مسجد انتظامیہ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ مسجد انتظامیہ کئی طرح سے اللہ کریم کی رحمتوں کی حقدار بنتی ہے۔ مسجد میں پانی، بجلی، لائٹس، گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمائش کا انتظامات کر کے ہر نماز پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے کی نیکیوں میں حصے دار بنتی ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر مسجد انتظامیہ کے افراد یہ سب کام اللہ رب العزت کی رضا اور مسجد سے محبت میں کرتے ہیں، تو اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، محبت کی راہیں آسان نہیں ہوتی۔ بندہ دنیا کے کسی ادنا سے ادنا انسان کی نظر میں اچھا اور پیارا بننا چاہے تو نہ جانے کیسی کیسی آزمائشوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر دونوں جہاں کے رب، ساری کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کا محبوب بننے کی بات آئے تو لازمی ہے کہ آزمائشیں بھی آئیں گی۔ مسجد سے محبت کرنے پر اس کا خیال بھی رکھنا ہوگا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اس کے تمام معاملات پر یوں ہی نظر رکھنی ہوگی جیسے محبوب کی ہر ادا پر نظر رکھی جاتی ہے۔ مسجدوں کی آباد کاری تو اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو کثرت سے مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ جب نماز اور دیگر عبادات کے لیے مسجد میں آنے جانے والے کا یہ مقام ہے تو جو ان نمازیوں کے لیے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اعتکاف کا نظام بناتے ہیں، گرمیوں میں پنکھوں اور اے سی وغیرہ کی سہولت دیتے ہیں اور سردیوں میں گرم قالین، گرم پانی اور ہیٹر وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، تو ان پر اللہ رب العزت کی کیسی رحمت ہوتی ہوگی۔ اس ساری محبت و رحمت و نعمت کی پرعظمت باتوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ مسجد کا نظام و انصرام ایسا کام نہیں کہ کوئی بھی مسجد انتظامیہ یا اس کا رکن بن بیٹھے۔ اس منصب کے کچھ ضروری تقاضے بھی ہیں۔ یوں تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کام یا فرد کا ذمہ دار ہے، نگران یا نگہبان ہے اور اس کا جواب دہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ کریم کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنی نگہبانی کا وہ جواب دہ بھی ہے۔ لوگوں پر مقرر کیا گیا امیر ذمہ دار ہے اور وہ ان لوگوں کے متعلق جواب دہ ہے، اور آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے اور وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگہبان ہے اور وہ ان لوگوں کے متعلق جواب دہ ہے، اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے متعلق جواب طلبی ہوگی۔ خبردار، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر کوئی اپنی نگہبانی کا جواب دہ بھی ہے۔ جی ہاں، مسجد انتظامیہ جہاں مسجد کا نظام چلانے پر اللہ کریم کی رحمت کی حقدار ہے، وہیں مسجد کے جملہ معاملات کی نگہبان ہونے کے ناطے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی جواب دہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی یعنی ذمہ دار بنا اسے قیامت کے دن لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جہنم کے ایک پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ نیکی کرنے والا ہوا تو نجات پا جائے گا، اور اگر برائی کرنے والا ہوا تو پل اس سے پھٹ جائے گا اور وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا، جبکہ جہنم تاریک اور سیاہ ہے۔ جس طرح ہر شخص امام نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر شخص منتظم اور محتمم بھی نہیں بن سکتا۔ مسجد کے انتظامیہ کے لیے بھی کچھ ضروری شرائط ہیں جن کا لحاظ کیا جانا نہایت ضروری ہے، جبکہ بیوت اللہ یعنی مساجد کی صحیح آباد کاری اور دین اسلام کی خدمت کے پیش نظر انتظامیہ کے افراد میں بہت سے اضافی اوصاف کا ہونا اور خلاف مربت باتوں سے اجتناب کا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ مساجد آباد کرنے والوں کے جو اوصاف اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یعنی اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے، نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ مسجد کی آباد کاری کے 4 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا مسجد کے انتظامیہ، دوسرا امام، تیسرا مؤذن اور چوتھا مقتدی۔ یوں آیت مذکورہ میں بیان کردہ اوصاف یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کی پابندی، فرض ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہ رکھنا، مسجد آباد کرنے والے ان 4 ستونوں میں پایا جانا ان کا ضروری ہے، چونکہ مسجد کے انتظامیہ ہی وہ بنیادی ستون ہیں جو بقیہ ستونوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ان اوصاف کا حامل ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔